السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میری اس ادنا سی کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور میرے لیے یہ توشہ آخرت بنا دے۔ آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب آپ میرا یہ سبق سنیں، اگر آپ کو پسند ہو تو اس کو آگے دوسروں تک فارورڈ کر دیا کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں، اور فیس بک پہ دیکھتے ہیں تو اس کو فالو کر لیں۔ ہمارے ہاں جو آپ موجودہ حالات ہیں، فحش قسم کے جو پروگرام ہیں، ویڈیوز ہیں، ان کو لوگ بہت لائک کرتے ہیں، ویوز آتے ہیں۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میرا کام ہے میں اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤں۔ اس کو کتنے دیکھتے ہیں، کب دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ میں اپنی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام، یہ جو آج کل سب سے بڑا ذریعہ ہے سوشل میڈیا کا، اس کے ذریعے دوسروں تک پہنچاؤں، اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے دل اس طرف موڑ دے۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں تو صرف سبق یاد کرتا ہوں اور اس سبق کو آپ کے سامنے بھی سنا دیتا ہوں۔ کہاں تک ٹھیک ہے، کتنا ٹھیک ہے، یہ اللہ جانتا ہے، یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 5 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ آیت میں اشہر حرم جو سے مراد 4 مہینے کی وہ مدت ہے جو مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برات کا اعلان کرتے ہوئے بطور مہلت دی گئی تھی۔ اس کی ابتدا 10 ذی الحجہ سے ہوئی اور 10 ربیع الثانی پر ختم ہوئی۔ فرمایا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب یہ محترم مہینے گزر جائیں، یعنی اس میں پہلے 4 مہینوں کی جو ذکر کیا گیا تھا، 4 مہینوں کی مہلت دی گئی تھی، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ 4 مہینے ان کی مہلت پوری ہو جائے تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو مشرکین کو، حیث وجدتموہم، جہاں انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، گھیرا ڈالو ان کے دا، وَاقْعُدُوهُمْ، اور ہر جگہ گھات، لہم کل مرصد، یعنی ہر جگہ گھات لگا کر۔ پھر اب جو ہے مشرکین کے بارے میں جب مہلت گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ان کو پکڑو، گھیراؤ کرو، مارو، دھاک میں بیٹھو، چونکہ مہلت ختم ہو گئی۔ اب ان کو جو موقع دیا گیا تھا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا۔ تو یہ جو آیات ہیں نا، ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی اس سے پہلے آیت میں آپ نے جو ذکر تھا کہ 9 ذی الحج کو حضرت ابوبکر صدیق کی رہنمائی میں آپ نے حج کے لیے وفد بھیجا تھا۔ تو بعد میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیتیں دے کر بطور اعلان حج کے موقع پر پیچھے بھیجا۔ تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ عرب کے رواج کے مطابق اگر کسی بڑے آدمی کی طرف سے کوئی اعلان کرنا ہوتا تو اس کا یا تو وہ خود کرتے یا ان کی طرف سے ان کا کوئی قریبی جو عزیز ہے وہ اس کا اعلان فرماتے ہو۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے کے پیچھے بھیجا کہ آپ ابو بکر صدیق جو وفد لے کر جا رہے ہیں ان کے ساتھ جائیں، اور حج کے موقع پر آپ اس چیز کا اعلان کریں گے
تو حضرت ابوبکر صدیق جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کو جا کے ملے تو قافلہ اس پر قیام پہ تھا، پڑاؤ پہ تھا. تو جو ہی حضرت علی اس قافلے میں پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت فرمایا امیر او مامور، کہ تم امیر بن کر آئے ہو یا مامور بن کے آؤ، یعنی تمہاری اب حیثیت جو ہے اللہ کے نبی نے تمہیں امیر بنا کر بھیجا ہے یا تم مامور ہو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مامور ہوں، مجھے صرف حج کے موقع پر یہ آیات جو اتری ہیں ان کے اعلان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ آپ اس کی طرح جو ہے اعلان کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ ایک دوسرے کا عزت اور احترام یا اس میں ایک منظم ایک زندگی کی جو سارے طور طریقے ان میں موجود تھے. تو آج کی تو حالات ایسے ہیں کہ اگر تھوڑا سا کسی کو عزت یا مقام ملنے کا کوئی تھوڑا سا چانس ہو وہ سب کو رونتا ہوا آگے نکل جاتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں. تو یہ بات اس کے لیے یعنی ایک طریقہ ہوا کرتا تھا اس کے لیے. تو پھر آگے فرمایا وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اگر وہ توبہ کر لیں. اب مشرکین کو دونوں راہیں دکھا دی گئی ہیں. ایک طرف انہیں کہا گیا کہ انہیں پکڑو مارو گھراؤ کرو انہیں گھات میں لگا بیٹھ کے اس کو مارو، اور دوسری طرف یہ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز کو پڑھنے والے قائم کرنے والے بن جائیں، زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو. مسلمانوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ اگر وہ توبہ کر کے نماز کی طرف لوٹ آئیں اور زکوٰۃ کی طرف آ جائیں تو فرمایا وَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. یعنی دیکھیں یہ دو اس آیت کے بارے میں یہ جو بتایا گیا کہ دوسرا رخ یعنی کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، یعنی دیکھیں اگر مشرک بھی توبہ کر کے نماز کی طرف لوٹ آتا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو جاتا ہے تو اس سے مواخذہ نہیں ہے. ہم تو آج کل عام مسلمانوں کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. دو باتیں اللہ کے نبی نے تین فرمائی ہیں، ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں، نماز کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ کو دینے والے بن جائیں. تو پھر مشرکوں کو بھی کہ آپ نے ان کو مواخذہ نہیں کرنا، ان کی یعنی یہ جو پہلا پہ حکم تھا پھر وہ منسوخ سمجھے. تو چاہے جائے کہ ہم مسلمانوں اگر ایک انسان مسلمان پہلے ہی ہو اور کلمہ پڑھنے والا ہو اور وہ نماز کا پابند ہو اور زکوٰۃ دینے والا ہو تو بہت بعید ہے، بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے انعامات، اس کے لیے بہتری، اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں گے. تو ہمیں اپنے اندر یعنی مسلمانوں کو اپنے اندر اس بات کی سوچ اور فہم پیدا کرنی چاہیے کہ ہم خام خواہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ان پہ فتوے نہ جڑیں. اگر وہ نماز روزے کے پابند ہیں تو باقی دیکھیں ہر کوئی بھی انسان کامل اکمل انسان نہیں ہے، خامیاں سب میں ہوتی ہیں. جھگڑے اور فساد سے بچنا چاہیے، امن کے ساتھ محبت کے ساتھ مل جل کر اسلام کو جو ہے اسلام کے اصولوں کو اسلام کے طریقوں کو اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر آپس کی محبت ڈال دے، جو نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور کر دے اور ہم سب کٹھے ہو کر اسلام پر کاربن ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.